السلام علیکم بچوں آج ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 41۔ آج بچوں 7 اگست سن 2020 تاریخ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات کیا ہوں گے۔ معاشرے کے مختلف گروہوں پر ہم دیکھیں گے کہ زر کی قدر تبدیل ہونے پر معاشرے کے مختلف گروہوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں نے بچوں زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات کی ہیڈنگ سے پہلے زر کی قدر ہیڈنگ دینی ہے اور اس کی تعریف لکھنی ہے۔ زر کی قدر کی تعریف ہیڈنگ بنائیں گے اور زر کی قدر کی تعریف لکھ دیں گے، جو میں پہلے بھی کروا چکا ہوں۔ پیج نمبر 75 ہے اور لیکچر نمبر 35 میں۔ تو بچوں دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ زر کی قدر سے مراد زر کی قوت خرید ہے، یعنی زر کی ایک اکائی کے بدلے میں اشیاء و خدمات کی جتنی مقدار حاصل ہوتی ہے اسے زر کی قدر کہتے ہیں۔ اگر قیمتیں بڑھ جائیں تو زر کی قدر کم ہو جاتی ہے، کیونکہ زر کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے قیمت بڑھنے پر۔ یعنی 100 روپے کی جو شے مل رہی تھی وہ 200 کی ہو جائے تو اب 100 روپے کی وہ شے ہاف ملے گی، یعنی 100 روپے کلو تھی 200 روپے کلو ہو جائے تو اب 100 روپے کی آدھا کلو ملے گی، تو زر کی قوت خرید کم ہوگی، اس نے پہلے سے کم مقدار خریدی قیمت بڑھنے پر۔ قیمت کم ہو جائے تو زر کی قدر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ زر کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے۔ تو بچوں یہ تعریف کریں گے اور اس کے بعد آپ زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات ہیڈنگ لکھیں گے اور آپ جو ہے یہ بتائیں گے کہ معاشرے میں جو ہے وہ قیمتوں کا کون سا رخ مفید ہے، قیمتوں کا بڑھنا، کیونکہ قیمتیں بڑھتی ہیں زر کی قدر کم ہوتی، قیمتیں کم ہوتی ہیں تو زر کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو بچوں ہم دیکھیں گے مختلف گروہوں پر زر کی قدر میں کمی یا اضافہ ہونے پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ان کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم کلٹیویٹر یعنی کاشتکار پر اس کا کیا اثر ہوگا زر کی قدر تبدیل ہونے پر۔ تو بچوں کاشتکار زرعی اجناس پیدا کرتا ہے۔ زرعی اجناس کی قیمتیں جب بڑھیں گی، یعنی گندم، کپاس، گنا وغیرہ کی قیمتیں بڑھیں گی تو کاشتکار کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اسے زیادہ قیمت پر اس کی اشیاء جب بکیں گی تو اس کی آمدنی بڑھ جائے گی اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہوگا، معیار زندگی بلند ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کاشتکار کی زرعی اجناس کی قیمتیں کم ہو جائیں تو کاشتکار کی آمدنی کم ہوگی اور اس کا معیار زندگی بھی پست ہوگا۔ بس ہم یہ آخر میں رزلٹ نکالتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ کاشتکار کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تاجر اور صنعت کار۔ بچوں جہاں تک تاجروں اور صنعت کاروں کا تعلق ہے، یہ لوگ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ قیمتیں بڑھ جائیں تو ان کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں تو ان کے منافع جات بڑھ جاتے ہیں، ان کی آمدنیاں بڑھ جاتی ہیں، تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اشیاء پیدا کرتے ہیں زیادہ منافع کے لالچ میں۔ اس کے برعکس اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو اس صورت میں تاجر اور صنعت کار کے منافع جات بھی کم ہو جاتے ہیں، ان کی آمدنیاں بھی کم ہو جاتی ہیں، کارخانہ دار شے کی پیداوار کم کر دیتے ہیں، جس سے پیداوار کم ہوگی تو قومی آمدنی بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ قومی آمدنی پیداوار کا مجموعہ ہوتا ہے، سال بھر میں جتنی اشیاء پیدا ہوں وہ قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ تو جب اشیاء کی پیداوار قیمتیں گرنے پر ان کے منافع جات کم ہوتے ہیں کارخانہ داروں کے، تاجروں کے، صنعت کاروں کے، تو اشیاء کی پیداوار کم کر دیتے ہیں، جس سے قومی آمدنی کم ہو جاتی ہے، بے روزگاری کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا تاجر اور صنعت کار بھی جو ہے ان کے لیے بھی قیمتوں کا بڑھنا مفید ہوتا ہے۔ نمبر 3، مزدور لیبرر۔ چونکہ مزدور کی اجرت مقرر ہوتی ہے، اگر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہو تو ان کی تنخواہ چونکہ اجرت اس لحاظ سے نہیں بڑھتی جتنی تیزی کے ساتھ قیمتیں بڑھتی ہیں، تو وہ پہلے سے کم اشیاء خریدنے کے قابل رہ جاتے ہیں، لہٰذا مزدوروں کو نقصان ہوتا ہے۔
اس کے برعکس قیمتیں گر رہی ہوں تو مزدور فائدے میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی اجرت کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ پہلے سے اب زیادہ قیمتیں گرنے پر وہ پہلے سے زیادہ مقدار اشیاء کی خرید پائیں گے، زر کی قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مزدور جو ہیں، آخر میں ہم رزلٹ نکالیں گے کہ مزدوروں کو قیمتوں کے بڑھنے پر نقصان ہوتا ہے، قیمتوں میں کمی مزدوروں کے لیے فائدہ مند ہوتی۔ تو بچوں یہ اندازہ لگاتے جائیں گے آپ کہ کاشتکاروں کو قیمتوں کے بڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، تاجروں کو قیمتوں کے بڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، صنعت کار کارخانہ داروں کو بھی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے فائدہ ہوتا ہے، مزدوروں کو نقصان رہتا ہے قیمت بڑھ جائے تو اشیاء کی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی تنخواہ اس لحاظ سے نہیں بڑھتی جس تیزی کے ساتھ قیمتیں بڑھتی ہیں۔ مقررہ آمدنی والے لوگ، فکسڈ انکم گروپ جو ہے، تو جہاں تک تنخواہ دار طبقے کا تعلق ہے، ملازمین کا تعلق ہے، یہ لوگ بھی چڑھتی ہوئی قیمتوں کے دوران خسارے میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے اور اس میں تیزی سے اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو وہ پہلے سے کم مقدار میں اشیاء خرید پائیں گے، اشیاء مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، معیار زندگی پست ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو پھر مقررہ آمدنی والے فکسڈ انکم گروپ جو ہے، انہیں فائدہ ہوتا ہے اور ان کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ اشیاء خریدنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے بچوں صارفین کو۔ تو جب قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے زر کی قدر کم ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، تو صارفین کی قوت خرید بھی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ لوگ بھی خسارے میں رہتے ہیں۔ ان کو فائدہ اس وقت ہوگا صارفین کو جب اشیاء قیمتیں گر رہی ہوں، تاکہ وہ زیادہ اشیاء انہی پیسوں میں زیادہ اشیاء خرید سکیں، ان کی قوت خرید بڑھ جائے۔ قرض خواہ اور مقروض، کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ۔ تو بچوں قرض خواہ جو ہوتا ہے وہ قرض دینے والا ہوتا ہے، مقروض قرض لینے والا ہوتا ہے۔ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو زر کی قدر کم ہوتی، لہذا قرض خواہ جس نے رقم ادھار دی ہوئی ہوتی اسے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جتنی رقم اس نے دی ہوتی، اگر وہ اس وقت اس کی اشیاء خریدتا زیادہ ملنی تھیں، جب اسے ریٹرن ہوگا اشیاء مہنگی ہو چکی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ پہلے سے کم مقدار میں اب اشیاء خرید پائے گا تو وہ نقصان میں رہتا ہے قرض دینے والا۔ اس کے برعکس مقروض فائدے میں رہتا ہے، جو قرض لیتا ہے، قیمتیں گر رہی ہوں تو قرض خواہ کو فائدہ ہوتا ہے اور مقروض قرض دینے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور مقروض نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے رقم ادھار لی تھی اس وقت اس کی قدر کم تھی، اور جب اس نے رقم واپس کرنی ہے تو زر کی قدر بڑھ چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرض دینے والا کو جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے، اور جو مقروض ہوتا ہے قرض لینے والا، قیمتیں گر جائیں تو وہ نقصان میں رہتا ہے۔ اشیاء کی پیدائش پر اثر، اگر ملک میں قیمتیں بڑھ رہی ہوں، اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کارخانہ داروں کے منافع بڑھتے ہیں تو وہ نفع کے لالچ میں زیادہ اشیاء پیدا کرتے ہیں، جس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے، ملک کی قومی آمدنی، ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن قیمتیں گر رہی ہوں تو اس کارخانہ داروں کی حوصلہ شکنی ہوتی، وہ کم پیداوار کرتے ہیں، قومی آمدنی کم ہو جاتی، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر بھی دیکھا جائے تو قیمتوں کا گرنا نقصان دہ ہے، قیمتوں کا بڑھنا فائدہ مند رہتا ہے۔ تقسیم دولت پر اثر، اگر زر کی قدر کم ہو رہی ہو یعنی قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو دولت کی تقسیم پر بھی اثر پڑتا ہے۔ قیمتوں میں اضافہ کارخانہ داروں کا منافع بڑھاتا ہے، کاشتکاروں کی آمدنی بڑھتی ہے، لہذا امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، یعنی مزدور طبقہ اور تنخواہ دار طبقہ غریب ہوتا جاتا ہے، اور ملک میں سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ اور مزدور طبقہ ہے۔ لہذا دولت کی تقسیم معاشرے کے مختلف گروہوں میں اور زیادہ غیر مساوی ہو جاتی ہے، یعنی امیر زیادہ ہوتے جاتے ہیں، غریبوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، مڈل طبقہ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے 9ویں ہیڈنگ امپلائمنٹ، روزگار پر اثر دیکھیں گے ہم۔ تو بچوں زر کی قدر میں تبدیلی کا اثر روزگار اور سرمایہ کاری پر پڑتا ہے۔ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو سرمایہ کاری میں اضافے کا رجحان ہوتا ہے، کارخانہ دار نفع ہو رہا ہوتا ہے، نفع کے لالچ میں زیادہ سرمایہ کاری بزنس کرتے ہیں، روزگار بڑھتا ہے، بے روزگاری ختم ہوتی۔ اس کے برعکس اگر قیمتیں گری ہوں تو سرمایہ کاری لوگ کم کرتے ہیں، کارخانہ دار کم کرتے ہیں، روزگار گر جاتا ہے، بے روزگاروں کی تعداد بڑھتی ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی
قیمتوں کا بڑھنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو بچوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا رخ زیادہ مفید ہے، تو ہم یہ ڈسکس کر ہی چکے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ قیمتوں کا گرنا صرف چند لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جن میں مزدور، تنخواہ دار طبقہ اور قرض خواہ شامل ہیں، لیکن مجموعی طور پر معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ملک کی سطح پر بھی قیمتوں کا گرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا، یہ چیپٹر بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر بچوں ہم اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، چیپٹر نمبر 3 بینک۔ ہم بینکوں کو ڈسکس کریں گے بچوں، ہم بینکوں کو ڈسکس کریں گے، اور بینکوں کے پھر جو ہے بینکوں سے متعلق جو بھی صورتحال ہے، ان کے فرائض ہوتے ہیں، یا اس میں کون کون سے بینک آتے ہیں، ان کے کیا فرائض ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر بینکری کا کیا اصول ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔